اسکول کا اینول فنکشن تھا، وہاں پہ ایک انڈیا حیدرآباد کی لڑکی تھی جس کا نام تھا ثنا۔ اس کی عمر تھی 14 سال، لیکن دکھنے میں اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ اس نے اسکول کے فنکشن میں ڈانس کیا۔ اس کے ڈانس کے ٹھمکے اور اس کی جو ادائیں تھیں نا، اس پہ جو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہاں پہ جو چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے عربی لوگ تھے، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی، ویڈیو آگے کسی دوست کو شیئر کر دی۔ جو عربی دوست تھا اس لڑکی کی ویڈیو کو بار بار روک روک کے دیکھتا ہے۔ اس عربی نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تہیہ کر لیا کہ میں اس کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ اب اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اس نے کئی پلان بنائے۔ پلان نمبر 1 کیا بنایا؟ اس نے ایک ٹیم بنائی 4 بندوں کی، 2 لڑکے اور 2 لڑکیوں کو اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہ ٹیم کو بھیجا۔ ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے آپ کی بچی بہت لائق ہے، اسکول میں بھی نمبر 1 پہ آتی ہے، اس کی اخبار میں فوٹو آئی تھی، اور ویسے بھی جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں اس میں ٹاپ کرتی ہے۔ اسکول والے بھی جو ہی کوئی فنکشن ہوتا تھا نا، اس لڑکی کو آگے کرتے تھے۔ لڑکی بہت لائق تھی، بہت قابل تھی۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ لڑکی کے باپ نے کہا ٹھیک ہے لے لیں انٹرویو۔ انٹرویو لیتے ہیں۔ انٹرویو لینے کے بعد جب لڑکی کا گھر دیکھتے ہیں نا، تو گھر کی حالت سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ انتہائی مفلسی میں رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ انڈین لوگوں کی ایک اچھی بات کہیں یا بری بات کہیں، یہ جیسی بھی حالات میں رہے نا، اپنی فیملی کو ساتھ رکھتے ہیں۔ جو لڑکی کا باپ تھا ہسپتال میں میل نرس تھا، اس کی تنخواہ مشکل سے 2500 یا 2000 ہوگی۔ اس نے کچھ پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا اور فیملی کو اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں بچوں کو پڑھانا لکھانا بڑا مشکل کام تھا۔ بچی نے آگے داخلہ لینا تھا او لیول میں۔ اب وہ بچی کا انٹرویو لینے کے بعد بچی کے باپ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر کے حالات کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور بچی نے آگے پڑھائی کرنی ہے او لیول کی، تو میں سوچتا ہوں اس کو انڈیا بھیج دوں، جہاں ایک چھوٹا شہر ہے، کسی بڑے شہر میں بھیجوں گا پڑھائی کے لیے، وہاں خرچے میرے پاس برداشت نہیں کر سکتا، بہت مشکل میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ اصل میں آئے تھے گھر کا جائزہ لینے۔ وہ ویڈیو بنا کے آئے اور پہنچ جاتے ہیں عربی کے پاس، ویڈیو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ آسان شکار ہیں، اور وہ پلان بی کرتا ہے۔ پلان بی میں ایک اور ٹیم بھیجتا ہے گھر میں، ان سے کہتا ہے کہ ہمارا جو عربی شیخ ہے بہت رحم دل انسان ہے، وہ ایسی بچیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کو آگے پڑھاتا ہے، اسکالرشپ لے کے دیتا ہے اور سارا خرچہ اٹھاتا ہے، اور بچی کے ماں باپ کو منتھلی 5000 ریال ملیں گے۔ جب لڑکی کا باپ یہ سنتا ہے کہ بچی کا خرچہ بھی اٹھائے گا اور 5000 ریال بھی دے گا، ان کی آنکھوں کے آگے لالچ کی پٹی بن گئی، خود غرض ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ پیپر ورک ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی ثنا کا باپ، یہ لڑکی انڈیا حیدرآباد کی ہے، اس کا نام ثنا ہے، اس کا باپ اس بچی کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچی کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ بچی کو لے کے جاتے ہیں سیدھے بڑے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں۔ ہوٹل میں جب لے کے جاتے ہیں تو لڑکی حیران پریشان کہ میرا یہاں پہ کیا کام، مجھ تو لے کے آئے تھے پڑھائی کے لیے۔ اور وہاں پہ جو لڑکیاں دیکھتی ہے تو ان کا بھی اندازہ لگاتی ہے کہ لڑکیاں تو شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عجیب سا ماحول ہے، میں نے ایسا ماحول کبھی دیکھا نہیں ہے عرب کا، ایسا بھی عرب ہے۔ اب وہ لے کے جاتے ہیں ایک روم میں، اس کو لال رنگ کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، لال رنگ کی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، اس کا میک اپ کیا جاتا ہے۔ اب وہ میک اپ کرنے کے بعد لڑکی اپنے آپ کو ایک شیشے میں دیکھتی ہے، اپنے آپ پہ اتراتی رہتی ہے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اب لڑکی کے لیے سمجھو کہ اب مشکل وقت شروع ہونے والا تھا۔ لڑکی کی عمر تھی بتایا نا، 14 سال ہے، لیکن اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے۔ اس کے جسم کا خد و حال اس طرح کا تھا کہ اپنی عمر سے وہ 4 سال بڑی لگتی تھی۔ اب لڑکی گول مٹول تھی۔ اب لڑکی وہاں سے تیار شیار ہو کے لڑکی کو ایک گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں ایک اور جگہ پہ، ایک بڑا سا عالی شان محل نما گھر ہوتا، وہاں پہ گاڑی داخل ہوتی ہے۔ لڑکی گاڑی میں جب محل کو دیکھتی رہتی ہے، وہاں پہ کمرے میں لے کے جاتا ہے، کمرے کا بڑا پیارا خوبصورت سجایا ہوتا ہے کمرے کو، وہاں پہ ایک عربی بیٹھا ہوتا ہے، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے لڑکی کا ویلکم کرتا ہے۔ لڑکی وہ دیکھتی ہے کہ میری طرف ایسے آ رہا ہے، گلے لگا لے گا، لڑکی رک جاتی ہے۔ لڑکی اس کی نیت بھانپ لیتی ہے، کہتی میں یہاں نہیں رکوں گی، میں جانا چاہتی ہوں۔ اب عربی نے سوچا کہ زبردستی کرنے سے بہتر ہے پلان 3 جو ہے اس کو آزمایا جائے۔ عربی نے پلان 3 اس لڑکی کے باپ کو بلایا، اس کو لے کے آیا۔ لڑکی کا باپ جب اس گھر میں آتا ہے، عالیشان گھر کو دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری لڑکی یہاں پہ رہے گی۔ عربی وہاں پہ آ کے اس کو بتاتا ہے بھئی یہ تمہاری بیٹی ہے، دیکھ لو کتنے اچھے طریقے سے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے،
تمہارے لیے بہترین سودا کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کہتا ہے میں نے کم سے کم 12-13 شادی کر چکا ہوں، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے میں شادی کرتا ہوں جو اچھی لگتی ہے رکھتا ہوں، پھر میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو مجھ کو تمہاری بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے تم کو میں 2 لاکھ ریال دوں گا۔ سمپل سی بات ہے، لڑکی بیچنے والی بات ہے۔ اب وہ جو لڑکی ثنا ہے اس کے باپ نے شاید لالچ میں یا خود غرضی میں یا کسی ضرورت کے تحت ہاں کر دی۔ 2 لاکھ ریال سننے کے بعد اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ اس نے اب کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ وہاں پہ اس نے پہلے بندوبست کر رکھا تھا، وہی نکاح ہوتا ہے ان کا، اور وہ جو انسان نا لڑکی کا باپ سمجھا کے آتا ہے تمہارا شوہر ہے۔ لڑکی اپنے باپ کو کہتی ہے، وہ روتی ہے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ اب وہ تو چلا گیا، عربی شیخ نے اس کی زندگی اس رات برباد کر دی۔ لڑکی بہت چیختی ہے، چلاتی ہے، اپنے رب سے فریاد کرتی ہے، اس کو بد دعائیں دیتی ہے۔ عربی شیخ بعد نہ آیا، اس کے ساتھ کھیلتا رہا، آخر اس کو بند کرنے چلا جاتا۔ یہاں پہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اب لڑکی جو تھی نا فارغ وقت میں نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، اور وہ اپنی اس غلطی پہ پشیمان تھی کہ اس نے اسکول میں ڈانس کیوں کیا۔ لڑکی تھی بڑی نمازی پرہیزگار، بس وہ ڈانس کرنا اس کی غلطی بن گئی۔ اب جب بھی عربی گھر پہ آتا اس کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا، تھا تو اس کا شوہر ہی۔ اب لڑکی کی بد دعاؤں کا اثر ہو گیا، کہتے ہیں نا پتہ نہیں کب کی ہاں کب لگ جائے۔ اب اس کی بد دعاؤں سے یہ ہوا، عربی شیخ جو تھا نا اس کو ہر وقت غصہ رہتا ہے، اور غصے میں اتنا پاگل ہوتا، کبھی کسی بیوی سے لڑتا جھگڑتا، اس کی بیوی کوئی بھی ساتھ نہ رہتی۔ اب یہاں پہ ہوتی ہے ایک کہانی، اگلی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک پاکستانی لڑکا یاسین تھا، وہ پاکستان میں تھا، اس کے کزن سعودی عرب میں بڑے سیٹ تھے، ان کی فیملی بھی یہیں پہ تھی۔ وہ یاسین سے گاہے بگاہے کہتا رہتا ہے یار میرا بھی بندوبست کر دو، میرے گھر کے حالات بدل جائیں، میں بھی سعودی عرب آنا چاہتا ہوں، میرا ویزا دیکھ دو۔ آخر اس کے کزن اس کو فون کرتے ہیں ایک دن، کہتے ہیں ایک عربی کے پاس کام ہے، گھر کا خادم اور ڈرائیور کا کام کرنا ہے، تنخواہ تم کو دے گا 2500 ریال، اور جو وہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تم نے جو ہے نا یہ نہیں بتانا مجھ کو اردو آتی ہے، کوئی اور زبان بول دو، اردو نہیں بتانی، انگلش میں آتی ہے نا، انگلش میں بات کرنی ہے۔ کہتا ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے، تم ویزا کا بندوبست کرو۔ ویزا بھیجتے ہیں، یاسین آ جاتا ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب اس کا کزن ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اس عربی گھر میں لے کے جاتا ہے۔ اس کے گھر میں پہلے یہ خادم تھا، جوان خادم تھا بنگلہ دیش کا، ان کو گیٹ کھولتا ہے، اندر لے کے جاتا ہے عربی کے پاس، عربی اس سے ملتا ہے، سلام دعا لیتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، انگلش میں جواب دیتا ہے۔ عربی اپنے بنگالی سے کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو کام کیا کرنا ہے، اس کو روم دکھا دو۔ بنگالی کہتا ہے دیکھو بھائی صاحب، اس کی ہیں 5 بیویاں، اور ان کو کہیں بھی لے کے جانا ہے، چھوڑنا ہے، جو بھی کام ہے تمہاری ذمہ داری ہے، بھئی یہ تمہارا کام ہے، کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، یہ تمہارا روم ہے، تمہیں روم پہ کھانا مل جائے گا۔ اور کوئی سوال ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ وہ اپنے کزن کو دیکھ کے نہ حیران تھا کہ اسلام میں تو 4 بیویاں ہوتی ہیں، یہ 5 بیویاں کیسے ہیں؟ اس کا کزن بتاتا ہے کہ بس تم چپ رہو، ایک بیوی جو انڈیا کی ہے حیدرآباد کی، اس کو طلاق دے رکھی ہے، وہ نیچے رکھا ہوا ہے اسٹور میں اس کو، اور یہ 4 بیویاں اس کی عربی بیوی ہیں، زیادہ سوال مت کرنا، اپنے کام پہ دھیان دینا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب یہ اسی رات سو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، اس کو لڑائی کی آواز آتی ہے، عورت اور مرد چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کسی بات پہ، اور لڑتے لڑتے عورت جو ہے گھر سے اپنے کمرے سے باہر آتی ہے ہال میں۔ اب اس کا دھیان پڑ جاتا ہے کہیں، جو انڈین پاکستانی لڑکا یاسین یہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت جا رہی ہے اور عربی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، عورت رکتی نہیں ہے، چلی جاتی ہے، اور یہ اکثر دیکھتا کہ اس کی بیویاں لڑتی رہتی ہیں اس سے، اور نیچے جو اسٹور روم تھا وہاں پہ اکثر اس کو رونے کی آواز آتی رہتی۔ رہتے رہتے 15-20 دن ہو گئے، اس کے پیپر بن گئے، ڈرائیونگ لائسنس بن گیا۔ اب ایک دن نا جو عربی ہے وہ اسے پریشان بیٹھا ہے اپنے لان میں، اس پاکستانی لڑکے یاسین کو بلاتا ہے اپنے پاس، اسے کہتا ہے بھائی یاسین میں بہت پریشان ہوں، اور میری پریشانی کا حل تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے تم کو میری بیوی سے طلاق، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تم کو اس سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے تم مرد نہیں ہے، تم شادی کرو میری بیوی سے، تمہیں میں پیسے دوں گا اس کے۔ عربی کے پاس بہت پیسہ تھا، اس کو پیسے میں بڑا غرور تھا،
اور پاکستانی لالچی ہو گیا، اس نے اس وقت شادی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، وہ شادی کر رہا ہے، وہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے جو میری بیوی ہے وہ انڈیا حیدرآباد کی ہے، اس سے تمہاری شادی ہوگی، شادی کے بعد تم نے اس کے پاس جانا ہے، لیکن میں آگے بتاؤں گا کہ آگے کرنا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ادھر اس کی جو بیوی تھی انڈیا حیدرآباد کی، اس کو طلاق دی تھی، اس کو تیار شیار کرتے ہیں۔ ادھر اس کو یاسین ایک روم میں جاتا ہے دورا شرا بن کے، نکاح جب ہو جاتا ہے روم میں جاتا ہے، روم بڑا بہترین عالیشان روم تھا، روم کی جو چیزیں ان کو دیکھتا رہتا ہے، جس گدے پہ بیٹھتا ہے بیڈ کے اوپر دیکھتا ہے کتنا نرم ہے، ابھی چیزوں کو دیکھ ہی رہا ہے، اس کو بلا کے لاتا ہے، جو اس کا بنگالی تھا نا اس کو بلا کے لاتا ہے اور ایک اور روم میں لے کے جاتا ہے۔ وہ روم پورا سجا ہوا تھا، اس میں دلہن بنی بیٹھی تھی عربی کی چھوڑی ہوئی بیوی جس کو طلاق دے دی تھی، اس کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے، وہ لڑکی روتی ہے اور ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ یہ کہتا ہے بھائی رو کیوں رہی ہے، تم تو میری بیوی ہو، نکاح میں ہو۔ کہتا ہے تو کتنا بھولا ہے، تمہیں نکاح کس لیے کیا، تمہیں معلوم ہے؟ کہتا ہے مجھے کیا معلوم، نکاح تو ہوتا ہے شادی کے لیے ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے وہ بیوقوف ہے، کہتا ہے عربی میرا شوہر ہے نا، اس نے مجھے طلاق دے دی غصے میں آ کے، اب یہ تم سے شادی اس لیے کی ہے میری کہ تم سے میرا حلالہ ہو جائے گا، پھر تم سے طلاق دلوا کے وہ دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہے گا اور دوبارہ میری زندگی جہنم بن جائے گی، اس سے اچھا میں مر جاؤں۔ وہ کہتا ہے ایسی باتیں نہ کرو، تم تو اتنی پیاری ہو، اتنی خوبصورت ہو، میں تو قسمت والا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتی ہے تمہاری کیا مجال، تم نہیں چھوڑو گے، تم نے پیسوں کے لیے شادی کی ہے، جب اور پیسے دے گا تم چھوڑ بھی دو گے۔ کہتا نہیں، کہتا مجھے شادی میں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سٹوری ہے۔ وہ کہتی ہے تم جانتے ہو میں یہاں کیسے پھنسی ہوں؟ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے تمہیں کیسے اس نے آنے دیا، تم تو اردو آتی ہے، وہ اردو بولنے والا بندہ گھر میں رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کو بتایا تھا میں اردو نہیں آتی، میں انگلش میں بات کرتا تھا، بتایا میں پہاڑی علاقے کا ہوں۔ کہتی ہے اچھا۔ ثنا بتاتی ہے کہ میں یہاں پہ ایسے پھنسی تھی، میں نے اسکول میں ایک ڈانس فنکشن میں حصہ لیا تھا، وہ میرے کو ٹھمکے کو میرے ڈانس کے اسٹیپ ادائیں دیکھ کے یہ عربی دیوانہ ہو گیا، اس نے ایسے ایسے میرے ابو سے بات کر کے مجھ سے شادی کر لی اور میری زندگی برباد کر دی۔ اب میری زندگی تو برباد کی ہے تو میں اس کے لیے ہر وقت بربادی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ پہلے یہ بہت ہنسمکھ آدمی تھا، جب اور میری دعائیں جو تھی نا وہ اثر لے آئی، اب یہ غصے میں رہتا ہے 24 گھنٹے، اس کی کوئی بھی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کبھی کسی کو طلاق دیتا ہے، شادی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، یہی کام ہو گیا۔ میں 4 سال سے اس کے ساتھ ہوں، آخر مجھے بھی طلاق دے دی غصے میں آ کے اس نے، اب یہ تم سے حلالہ کرائے گا۔ اب یہ بڑے پریشان تھے، اور اتنے میں عربی بلا لیتا ہے اس کو دوبارہ، اس کو علیحدہ روم میں بھیج دیتا ہے، اس روم میں تم نے سونا ہے۔ کرتے کراتے 3 4 دن گزر جاتے ہیں، پھر عربی دونوں کو بلاتا ہے، ثنا کو بھی بلاتا ہے اور یاسین کو بھی بلاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے مشکل میں ہوں، میں نے اس بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں اپنے ظلم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے پاکستانی کو بلایا تھا تاکہ میں اس سے تمہاری شادی کرا سکوں، تمہارے اگر ذہن میں چل رہا ہے کہ میں تمہارا حلالہ کراؤں گا تو بالکل غلط ہے، میں تمہاری شادی کرا دی ہے، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، تم چاہے تو اپنی بیوی کو یہاں پہ رکھو، چاہے تو اپنے ملک لے کے جاؤ، اور ان کو ایک موٹی رقم دیتا ہے، تم جا کے کاروبار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ یاسین اور ثنا اتنے خوش ہوتے ہیں نا، یاسین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور نا اس عربی سے بھی کہتی ہے میں تجھے معاف کیا، بس اب مجھ کو دوبارہ نظر مت آنا۔ وہ یاسین اپنی بیوی کا پیپر بنواتا ہے کیونکہ وہ انڈیا کی تھی، اس کو اپنی بہو بنا کے پاکستان لے آتا ہے، اور یہاں پہ لا کے دونوں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ زندگی بڑی پیاری گزرتی ہے۔ یہ دیکھیں عام طور پہ آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں، اسکول میں جو ڈانس فنکشن ہوتے ہیں بچوں کے جو ہوتے ہیں، بالکل معمولی سی بات لگتی ہے، کیا ہو گیا بچی ہے نا اسکول میں ڈانس کر دیا، اس کی یہ ویڈیو یا فوٹو یا پکچر کون کون دیکھتا ہے اور اسے کیا کیا اندازہ لگاتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لڑکی بے شک نمازی پرہیزگار تھی، اس نے وہ غلطی کر دی، اس غلطی کی وجہ سے کتنی اذیت میں رہی وہ، اس کے ماں باپ مطلب ہی نکلے یا وہ مجبور تھے، اپنی بچی کو 2 لاکھ ریال میں بیچ دیا، بیچنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ثنا کا وہ ڈانس کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ ایک پاکستانی مولوی ہے، اکثر وہ ویڈیو بناتا ہے کہ لڑکی نو کالج چو اٹھا لو اور ڈانس کر دی پئی ہے،
اس کی بات سچ ثابت ہو گئی لگتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کمنٹ میں جواب دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔